حدیث پاک میں ہے، حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی، نسائی میں آئی، دارمی میں آئی، مسند احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے کہا یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق حدیث صحیح ہے، ابن حبان نے کہا صحیح، امام اسکلانی نے لکھا کہ صحیح، امام بہقی نے لکھا کہ صحیح، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح، امام دارقطنی نے لکھا صحیح ہے، اور امام نووی نے اذکار میں لکھا صحیح ہے۔ یہ حدیث عند المحدثین، اجماع محدثین کے ساتھ صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن مجھ پہ، میں مختصر کر رہا ہوں، جمعہ کے دن بڑی کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور تمہارا سلام فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے لیے پوچھا، کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت، کیا آپ کی وفات کے بعد جب امت پڑھے گی، وصال کے بعد، کچھ میں لوگ پڑھیں گے، گجرات میں پڑھیں گے، ہند میں پڑھیں گے، سندھ میں پڑھیں گے، پاکستان میں پڑھیں گے، عرب عجم میں، آپ کے وصال کے بعد جب آپ پر درود پڑھیں گے آقا کیا آپ تب بھی سنیں گے؟ آقا نے جواب دیا ہاں تب بھی سنوں گا، اور آپ کا درود پہنچے گا۔ کیسے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اور حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ نے اسناد صحیح سے روایت کیا، اور امام منذری نے کہا کہ اس کے اسناد جید ہیں، اور امام مجلونی نے کہا اور امام ناوی نے کہا کہ اس کے اسناد حسن ہے، رجال ثقات ہیں، حدیث کمزور اور ضعیف نہیں۔ آقا نے فرمایا کثرت سے مجھ پر سلام پڑھا کرو، درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ وبعد الموت یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا وبعد الموت، جب وصال فرما جاؤں گا تو تب بھی قیامت تک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا زمین نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی، نبی حی فی قبرہ یرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا درود و سلام فرشتے تو پہنچاتے ہی ہیں، وہ میری نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ کے ذریعے تمہارا تعلق جڑتا ہے۔ فرمایا نہیں، ان صلاتکم و سلامکم یبلغنی اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، ملائکہ اپنی نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں، اسی طرح جیسے تمہارے اعمال نامہ اعمال لکھ کر ملائکہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ خدا کو خود معلوم نہیں، ملائکہ نوکری انجام دیتے ہوئے تمہارا درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں، مگر میں خود براہ راست ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہوں۔ اس پر میرے آقا کی حدیث فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی میرا امتی ہوتا ہے، وہ کچھ میں ہو یا دہلی میں، مکہ میں ہو یا مدینے میں، اس کی آواز خود میرے کان تک پہنچتی ہے۔ کچھ والوں اگر یا نبی سلام علیکہ کہو گے، درود و سلام پڑھو گے تو ملائکہ تو نوکری دیں گے، مگر تمہارے درود کے الفاظ تمہاری اپنی آواز میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں، آواز آقا کے پاس جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے ساتھ بتاتے ہیں نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر، قبیلے کا نام لے کر، کہ یا رسول اللہ فلاں شخص، فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں قبیلے، فلاں شہر سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا تعلق امت کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر روز جو درود و سلام پڑھتے ہیں حضور کو پہنچتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زندہ تعلق کے لیے، فرمایا آقا نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علی السلام۔ زندہ تعلق آقا کا امت کے ساتھ اس طرح ہے، جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہوئی ہے، میں ہر شخص کا سلام سنتا ہوں اور اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ہر شخص کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا تعلق درود کی شکل میں ہے، سلام کی شکل میں ہے۔ فرمایا لوگوں تورد اعمالکم علی کل یوم الخمیس، ہر جمعرات کو میں انتظار کرتا ہوں تمہارے سارے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور ہر امتی کے عمل کو دیکھ کر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گناہ ہو تو آج بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، اتباع کرنے والے سے اس کا تعلق ہے، آقا کا تعلق ہے، توسل کرنے والے سے تعلق ہے، درود و سلام پڑھنے والے سے تعلق ہے، حضور کے دین کی نصرت کرنے والے سے تعلق ہے، حضور کے عشق میں فنا ہونے والے سے تعلق ہے۔ لوگوں کمی، آخری میرا پیغام لے لو چونکہ میں ختم کر رہا ہوں، کمی اس عین پر ہماری طرف ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی نہیں، حضور کی توجہ میں کمی نہیں، حضور کے فیض میں کمی نہیں، امت کی طرف حضور کی شفقت میں کمی نہیں۔ آپ اپنا دامن دل کھولیے، راتوں کو آقا سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اللہ سے تعلق کو جوڑیے، حضور کے عشق کو بڑکائیے، محبت کو اپنے اندر جلا کیجئے، اتباع کے اندر رچ بس جائیے، حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، حضور سے عشق اور پیار کریں، اور اپنا تن من تن ہر شے مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کا تعلق حضور سے اس طرح ہو جائے تو آقا ہر لمحہ آپ کی آواز سنتے، سلام سنتے، درود سنتے، اعمال کو دیکھتے، دعائیں کرتے، تب آپ کے لیے شفاعت کرتے، اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کرم نوازی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے خوش نصیبوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے اور فرشتے سوال کریں گے، کئی مردان حق کے ساتھ ایسا ہوا جب فرشتوں نے پوچھا بتاؤ اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور نے ملائکہ سے کہا منکر نکیر، اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، مصطفیٰ سے، یہ میرا عاشق تھا، غلام تھا، اس نے زندگی میرے لیے قربان کی، آج قبر میں میں اس کو پہچان کے بتاؤں گا۔ لوگوں دنیا میں آقا سے تعلق جوڑو، قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس امت کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب اٹھیں گے تو پہلا کلمہ جو حضور قیامت کے دن کہیں گے، رب امتی رب امتی رب امتی، چونکہ تعلق نہیں توڑا، مولا میری امت میری امت میری امت، فرمائیں گے مولا حساب میری امت کا جلد شروع کر، اور حساب کے وقت اللہ پاک پوچھیں گے، چونکہ تعلق مصطفیٰ کا زندہ ہے امت سے، تو پوچھیں گے یا رسول اللہ کا محبوب بتا، ما اسنع بے امت کا، یا رسول اللہ، یا محمد اب تو بتا آپ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، کیا چاہتے ہو امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں بخشش کے لیے کہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں راضی ہو گیا، تب اللہ کا نظام بخشش ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تعلق کو آقا علیہ السلام کے اس تعلق کا فیض لینے کی توفیق دے، ہمارا تعلق آقا کی بارگاہ سے استوار ہو جائے۔